سبق نمبر 61 سورۃ النساء کا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 تا 14۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ یوصیکم اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں للذکری مرد کے لیے مثل برابر ہے حظی حصہ الانثیین دو عورتوں کے فإن کننا پھر اگر ہوں نساء عورتیں فوق اثنتین دو عورتوں سے اوپر فلہن تو ان کے لیے ہے ثلثا دو تہائی ما ترکا جو چھوڑا میت نے وَإِن كَانَتْ اور اگر ہو واحدتاً اکیلی عورت فلہا تو اس کے لیے النصف آدھا حصہ ہے ولی ابویہ اور میت کے ماں باپ کے لیے لکل واحد ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہے مما اس مال میں سے جو ترکا چھوڑا میت نے ان کانا اگر ہو لہو میت کے لیے ولدن کوئی اولاد فإن اور اگر لم یکن نہ ہو لہو میت کے لیے ولدن کوئی اولاد وورثہ اور وارث ہوں اس میت کے ابواہ ماں باپ فلی امہ تو میت کی ماں کے لیے ہے الثلث تیسرا حصہ فإن کانا پھر اگر ہو لہو میت کے لیے اخوتن بہن بھائی بھی فلی امہ تو میت کی ماں کے لیے ہے السدس چھٹا حصہ من بعد وصیت وصیت کے بعد یوصی جو وصیت کی گئی ہو بہا اس کی او دین یا قرض کے بعد آباؤکم تم اپنے باپوں کے بارے و ابناؤکم اور اپنے بچوں کے بارے لا تدرون نہیں جانتے ایہم کون ان کا اقرب زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفعاً بطور نفع کے فریضتم فرائض ہیں من اللہ اللہ کی طرف سے ان اللہ کانا یقیناً اللہ ہی ہے علیماً جاننے والا حکیماً حکمتوں والا۔ پوری آیت۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر اولاد میں عورتیں کو دو سے زیادہ ہی ہوں تو میت کے کل ترکہ میں سے ان کا حصہ دو تہائی ہے، اور اگر اولاد میں اکیلی عورت ہے تو اس کا حصہ آدھا ہے، اور میت کے والدین کے لیے میت کے کل ترکہ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی اولاد ہو تو، اور اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو میت کی ماں کا ایک تہائی حصہ ہے، پھر اگر میت کی بہنیں اور بھائی بھی ہوں تو میت کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ میت کی طرف سے کی گئی وصیت پوری کر لینے یا قرض ادا کر لینے کے بعد تم اپنے باپوں اور بچوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ تمہارے لیے بطور نفع کے تمہارے قریب تر کون ہے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ مقرر ہے، یقیناً اللہ ہی جاننے والا حکمتوں والا ہے۔
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما ترکا وہ جو چھوڑا ہے ازواجکم تمہاری بیویوں نے اِلَّمْ یکن اگر نہ ہو لہن ان کے لیے ولدن کوئی اولاد فَإِنْ کَانَ پھر اگر ہو لہن ان کے لیے ولدن کوئی اولاد فَلَکُمْ تو تمہارے لیے الربع چوتھائی ہے مما اس مال میں سے جو ترکنا چھوڑا ان عورتوں نے من بعد وصیتن وصیت کے بعد یوصینا وصیت کر جائیں وہ بہا اس کی او دین یا قرض کے بعد ولہن اور ان عورتوں کے لیے الربع چوتھائی ہے مما اس مال میں سے جو ترک تم چھوڑا تم مردوں نے ان لم یکن اگر نہ ہو لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد فَإِنْ کَانَ اور اگر ہو لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد فَلَہُنَّ تو ان عورتوں کے لیے الثُّمُنُ آٹھواں ہے مما اس مال میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے من بعد وصیتن وصیت کے بعد توصون وصیت کر جاؤ تم بہا اس کی او دین یا قرض کے بعد وَإِنْ کَانَ اور اگر ہے رجل ایسا مرد یورث میراث ہو کلالتن نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو اب امرأتن یا ایسی ہی عورت ہو ولہ اور اس کے لیے اخن ایک بھائی ہو او اختن یا ایک بہن ہو فلکل واحد تو ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا ہے فإن کانوا اگر ہوں اکثرا زیادہ من ذالک اس سے فہم تو وہ سب شرکاء شریک ہوں گے فی الثلثی تیسرے میں من بعد وصیتن وصیت کے بعد یوصا وصیت کی جائے بہا اس کی او دین یا قرض کے بعد غیر مضار نہ نقصان پہنچانا ہو وصیۃ من اللہ یہ ہے وصیت اللہ کی طرف سے واللہ علیم حلیم اور اللہ وسعت والا ہے بردبار ہے پوری آیت اور تم مردوں کے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویوں نے مال چھوڑا اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اور اگر بیویوں کی اولاد ہو تو پھر تم مردوں کے لیے چوتھائی ہے اس مال میں سے جو انہوں نے چھوڑا وصیت پوری کرنے کے بعد جس مال کی وہ عورتیں وصیت کر جائیں یا قرض ادائیگی کے بعد اور عورتوں کے لیے اس مال میں سے چوتھائی ہے جو تم مردوں نے چھوڑا اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان عورتوں کے لیے آٹھواں ہے اس مال میں سے جو تم مردوں نے چھوڑا وصیت پوری کرنے کے بعد جس مال کی تم مرد وصیت کر جاؤ یا قرض ادائیگی کے بعد اور اگر ایسا مرد ہو کہ میراث تو ہو مگر نہ وہ باپ ہو نہ ہی بیٹا یا ایسی ہی عورت ہو اور اس مرد یا عورت کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں ہر ایک کے لیے چھٹا ہے اور اگر بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو پھر وہ سب تیسرے حصے میں شریک ہوں گے وصیت پوری کرنے کے بعد جس مال کی وصیت کی جائے یا قرض ادائیگی کے بعد
نہ نقصان پہنچانا غرض ہو، یہی ہے وصیت اللہ کی طرف سے، اور اللہ تو جاننے والا بردبار ہے۔ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ تلک حدود اللہ، یہ حدیں ہیں اللہ کی، ومن، اور جو کوئی یطع اللہ و رسولہ، پیروی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ، داخل کرے گا وہ اسے، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، وذالک، اور یہ، الفوز، کامیابی ہے، العظیم، بہت بڑی۔ پوری آیت، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو کوئی اللہ رسول کی پیروی کرے گا اللہ اسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ ومن، اور جو کوئی، یعص اللہ و رسولہ، نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی، اور تجاوز کرے گا وہ، حدودہ، اس کی حدوں سے، یدخلہ، داخل کرے گا وہ اس کو، نارن، آگ میں، خالدن، ہمیشہ رہنے والا، فیہا، اس میں، ولہ، اور اس کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ پوری آیت، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، اللہ اسے آگ میں ڈالے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہوگا۔ اس رکوع میں 4 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم سے ان اللہ کان علیما حکیما تک، فرمایا اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پھر اگر اولاد میں صرف عورتیں گو 2 سے زیادہ ہی ہوں تو میت کے کل ترکہ میں سے ان کا حصہ 2/3 ہے، اور اگر اولاد میں اکیلی عورت ہے تو اس کا حصہ آدھا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اولاد میں جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ملے جلے ہوں تو لڑکے کا حصہ جو بھی بنے گا اس سے آدھا حصہ لڑکی کا ہوگا۔ اگر اولاد لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو کل مال کا 2/3 تمام لڑکیوں میں برابر تقسیم ہوگا، اور اگر اولاد میں فقط اکیلی لڑکی ہو تو کل مال کا آدھا حصہ اکیلی لڑکی کو ملے گا، باقی کا دیگر وارثوں کے لیے ہے۔ آگے فرمایا، اور میت کے والدین کے لیے میت کے کل ترکہ میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے، اگر میت کی اولاد ہو تو، اور اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو میت کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ یعنی میت کی اولاد اگر ہو تو کل مال میں سے ماں کا بھی 6واں اور باپ کا بھی 6واں حصہ ہوگا، باقی سارا میت کی اولاد کو ملے گا، اور اگر میت کی اولاد نہیں ہے اور وارث صرف ماں اور باپ ہی ہوں تو میت کی ماں کو 1/3 ملے گا، باقی سارا باپ کا ہوگا۔ آگے مزید فرمایا، پھر اگر میت کی بہنیں اور بھائی بھی ہوں تو میت کی ماں کا 6واں حصہ ہے، میت کی طرف سے کی گئی وصیت پوری کر لینے یا قرض ادا کر لینے کے بعد، یعنی میت کے بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے کل مال کا 6واں حصہ ماں کو ملے گا، باقی سارا اولاد، باپ اور بہن بھائیوں میں بقدر حصہ تقسیم ہوگا۔ وراثت کی تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے میت کی وصیت پوری کی جائے گی اور قرض ادا کیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا، تم اپنے باپوں اور بچوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ تمہارے لیے بطور نفع کے تمہارے قریب تر کون ہے، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ مقرر ہے، یقیناً اللہ ہی جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ یعنی ان طے شدہ حصص میں قدرت نے سب کے حصوں کا تناسب درجہ بدرجہ بحساب ذمہ داری اور نفع رسانی کے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر رکھا ہے، جس کا انسانوں کو ادراک نہیں، لہٰذا ان میں کوئی شخص تبدیلی کا مجاز نہیں۔ آیت نمبر 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ سے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تک، فرمایا اور تم مردوں کے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویوں نے مال چھوڑا اگر ان کی اولاد نہ ہو تو، اور اگر بیویوں کی اولاد ہو تو پھر تم مردوں کے لیے 1/4 ہے اس مال میں سے جو انہوں نے چھوڑا۔
وصیت پوری کرنے کے بعد جس مال کی وہ عورتیں وصیت کر جائیں یا قرض ادائیگی کے بعد، یعنی بیوی کی اگر موجودہ یا سابقہ کوئی اولاد نہ ہو تو مرحوم بیوی کے کل مال کا آدھا شوہر کو ملے گا، اگر اولاد ہو تو پھر کل مال کا چوتھائی شوہر کو ملے گا، باقی سارا دیگر وارثوں کا ہے۔ میراث کی تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے وصیت پوری کی جائے گی اور قرض ادا کیا جائے گا۔ آگے فرمایا اور عورتوں کے لیے اس مال میں سے چوتھائی ہے جو تم مردوں نے چھوڑا، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان عورتوں کے لیے آٹھواں ہے اس مال میں سے جو تم مردوں نے چھوڑا، وصیت پوری کرنے کے بعد جس مال کی تم مرد وصیت کر جاؤ یا قرض ادائیگی کے بعد، یعنی شوہر کی اگر موجودہ یا سابقہ کوئی اولاد نہ ہو تو مرحوم شوہر کے کل مال کا چوتھائی بیوہ کو ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو پھر کل مال کا آٹھواں بیوہ کو ملے گا، باقی دیگر وارثوں کا ہے۔ میراث کی تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے وصیت پوری کی جائے گی اور قرض ادا کیا جائے گا۔ آگے مزید فرمایا اور اگر ایسا مرد ہو کہ میراث تو ہو مگر نہ وہ باپ ہو نہ ہی بیٹا، یا ایسی ہی عورت ہو اور اس مرد یا عورت کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ہے، اور اگر بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو پھر وہ سب تیسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ وصیت پوری کرنے کے بعد جس مال کی وصیت کی جائے یا قرض ادائیگی کے بعد، یعنی مال میراث ایسے مرحوم مرد کا یا ایسی مرحومہ عورت کا ہو کہ جن کا نہ تو کوئی باپ ہو نہ ہی بیٹا، یعنی اوپر نیچے کے سب وارث فوت ہو گئے ہوں، اگر ان کی ایک بہن یا ایک بھائی زندہ ہو تو ہر ایک کو کل مال کا چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو پھر کل مال کا ایک تہائی سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ میراث کی تقسیم بعد میں ہوگی، پہلے وصیت پوری کی جائے گی اور قرض ادا کیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا نہ نقصان پہنچانا غرض ہو، یہی ہے وصیت اللہ کی طرف سے، اور اللہ تو جاننے والا بردبار ہے۔ یعنی وصیت کرتے وقت مرحوم اپنے ورثاء کو نقصان پہنچانے والی وصیت نہ کرے، مطلب اگر مرحوم نے کل مال کے ایک تہائی سے زیادہ وصیت کر دی، یا جن جن وارثوں کا میراث میں باقاعدہ حصہ طے ہے ان میں سے کسی کے نام وصیت کر دی، یا محض کسی کو نوازنے کے لیے جھوٹ موٹ کا قرض بتا دیا، تو یہ نقصان والی وصیت ہوگی جو کہ پوری نہیں کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زندگی کے آخر میں ظلم کی وصیت 60 یا 70 سالہ عبادت برباد کر دے گی۔ یہی وہ اللہ کے احکام ہیں تقسیم میراث کے وقت جن کا خیال رکھا جائے گا اور تمام اثاثہ جات سامنے لائے جائیں گے۔ وسعتوں والا رب اگر مرنے والے کو اتنا مالدار بنا سکتا ہے تو کھلے دل اور دیانتداری سے تقسیم کرنے والوں کو بھی مالدار کر دے گا۔ اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو بہرحال سزا ملے گی، مگر جلد سزا نہ دینا رب تعالیٰ کی بردباری ہے۔ ورثاء کے حصوں کی تفصیل۔ رکوع میں تقسیم میراث کی کل 12 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، میت کی اولاد میں ہر لڑکے کا لڑکی سے 2 گنا ہے۔ نمبر 2، میت کی صرف لڑکیاں ہوں تو 2/3 میں سب برابر ہوں گی۔ نمبر 3، میت کی صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا ہے۔ نمبر 4، میت کی اولاد کے ساتھ والدین بھی ہوں تو ماں اور باپ دونوں کا چھٹا چھٹا ہے۔ نمبر 5، میت کی کوئی اولاد اور بہن بھائی زندہ نہ ہو، صرف ماں باپ زندہ ہوں تو ماں کا تیسرا، باقی سارا باپ کا ہے۔ نمبر 6، میت کی اولاد اگر زندہ نہ ہو مگر 2 یا زیادہ بہن بھائی اور ماں باپ بھی زندہ ہوں تو ماں کا چھٹا، باقی باپ کا ہے۔ یہ 6 کی 6 صورتیں نسبی ذوی الفروض رشتہ داروں کی ہیں۔ بعض صورتوں میں باپ ذوی الفروض سے بھی اور عصبہ رشتے سے بھی شمار ہوگا۔ نمبر 7، میت بیوی کی اولاد اگر زندہ نہ ہو تو شوہر کا آدھا ہے۔ نمبر 8، میت بیوی کی اولاد اگر زندہ ہو تو شوہر کا چوتھا ہے۔ نمبر 9، میت شوہر کی اولاد اگر زندہ نہ ہو تو بیوی یا بیویوں کا چوتھا ہے۔ نمبر 10، میت شوہر کی اولاد اگر زندہ ہو تو بیوی یا بیویوں کا 8واں ہے۔ میاں بیوی نسبی ذوی الفروض رشتہ دار ہیں۔ نمبر 11، میت اگر کلالہ ہو چاہے مؤنث ہو یا مذکر، یعنی جس کی اولاد بھی اور ماں باپ بھی زندہ نہ ہو
ایک مادری بھائی یا ایک مادری بہن زندہ ہو تو ایک کا چھٹا ہے۔ نمبر 12، میت کلالہ ہو یعنی جس کی اولاد بھی اور ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں لیکن ایک سے زائد مادری بہن بھائی ہوں تو تیسرے میں سب بہن بھائی برابر ہیں۔ پدری اور سگے بہن بھائیوں کا ذکر اسی صورت کے آخر میں آئے گا۔ میراث کے متعلق چند ضروری باتیں۔ رشتہ داروں کی 3 قسمیں ہیں، ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام۔ پہلی قسم جنہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے یہ وہ قریب ترین رشتہ دار ہیں جن کے حصے اللہ نے اس رکوع میں مقرر کر دیے ہیں، جن میں اولاد، والدین، میاں بیوی اور بہن بھائی ہیں۔ بہن بھائی اگر سگے ایک ہی ماں باپ سے ہوں تو وہ آپس میں عینی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اگر باپ ایک اور ماں الگ الگ ہو تو وہ آپس میں علاتی پدری بہن بھائی کہلاتے ہیں، اور اگر ماں ایک اور باپ الگ الگ ہو تو وہ آپس میں اخیافی مادری بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اس رکوع میں اخیافی بہنوں اور بھائیوں کے حصوں کا بیان ہے، عینی اور علاتی بہنوں اور بھائیوں کے حصوں کا بیان اسی صورت کے آخری رکوع میں آئے گا۔ دوسری قسم جنہیں عصبات کہا جاتا ہے یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کے لیے الگ سے حصے تو مقرر نہیں کیے گئے، بس جو مال پہلی قسم کے ذوی الفروض جو عصبات بھی ہوں تقسیم سے جو زائد ہوگا وہ عصبات کو دے دیا جائے گا، یا جس جگہ ذوی الفروض رشتہ نہیں ہوگا وہاں عصبات کو دے دیا جائے گا، جہاں ذوی الفروض ہوگا وہاں عصبات کو نہیں ملے گا۔ عصبات مرد ہو سکتے ہیں، عورتیں نہیں۔ نیز میت اور عصبہ کے درمیان کہیں کسی عورت کا واسطہ نہیں ہوتا۔ عصبہ کے 4 درجے ہیں، پہلے درجے میں بیٹا اور پوتا ہے، دوسرے درجے میں باپ اور دادا ہے، تیسرے درجے میں بھائی اور بھتیجا ہے، چوتھے درجے میں چچا اور چچا کا بیٹا اور پوتا ہے۔ اگر عصبات رشتے کئی موجود ہوں تو جو میت کے قریب تر ہوگا اسے مال دیا جائے گا، جیسے پوتے کی بنسبت بیٹا، بھتیجے کی بنسبت بھائی، ستیلے کی بنسبت سگا۔ ان 4 درجوں سے ہٹ کر مرد کے تابع ہوتے ہوئے عورت بھی عصبات میں شامل ہوتی ہے، جیسے بیٹے کے ساتھ بیٹی اور بھائی کے ساتھ بہن، مگر یہ عصبات اصلی نہیں، غیر اصلی ہیں۔ یاد رہے اولاد اور بھائیوں کے علاوہ کسی بھی عصبہ مرد کے تابع ہو کر عورت عصبہ نہ ہوگی، جیسے چچا کا بیٹا تو عصبہ ہے مگر چچا زاد کی بہن عصبہ نہیں ہوگی۔ ذوی الفروض اور عصبات کے سوا ایک تیسری قسم ذوی الارحام بھی ہیں۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے بھی مقرر نہیں اور نہ ہی وہ عصبات ہیں، جیسے نواسا اور نانا، بھانجا اور ماموں، خالہ اور پھوپھی۔ جب کسی میت کا ذوی الفروض اور عصبہ درجے کا کوئی رشتہ دار دنیا میں موجود نہ ہو تو وراثت ذوی الارحام کو جائے گی۔ مال میراث کی تقسیم کا طریقہ کار۔ میت کے کفن دفن پر اخراجات کے بعد سب سے پہلے کل مال سے میت کا قرض اتارا جائے گا۔ اگر قرض سے مال بچ گیا ہو تو پھر 1/3 مال تک میت کی اگر جائز وصیت ہوئی تو وہ پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد باقی مال شرعی وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تقسیم کا طریقہ کار فقہ کی بڑی کتابوں میں دیکھ لیا جائے۔ آیت نمبر 13 تلک حدود اللہ سے وذالک الفوز العظیم تک فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو کوئی اللہ رسول کی پیروی کرے گا اللہ اسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی قرض، وصیت، میراث کے متعلق جملہ احکام جو اللہ نے بتا دیے ان کی مزید تفصیل جو نبی علیہ السلام کے فرامین سے واضح ہے، سب پر بلا چون و چرا عمل سے ہی اخروی کامیابی ملے گی۔ آیت نمبر 14 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ تک فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا اللہ اسے آگ میں ڈالے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب بھی ہوگا۔ یعنی میت کی میراث کے متعلق جو بھی حکم شکنی کرے گا عذاب بھگتے گا۔ آیت سے مراد وہ حکم شکن ہے جو احکامات الہیہ پر اعتماد نہ کرتا ہو، کیونکہ بد اعتمادی کفر ہے اور کفر کی سزا دائمی عذاب ہے، لیکن جو اعتماد تو کرے مگر عمل نہ کرے وہ فاسق ہے، اور فاسق کو توبہ اور اصلاح کی ضرورت ہے ورنہ سزا ہے۔